اللہم صلی علی محرم الحرام سن 1444 ہجری کا چاند افق آسمان پر نمودار ہو گیا۔ یہ چاند اپنے ساتھ ایک خاص خبر لے کر آتا ہے، اور محرم کے چاند کا ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام میں آپ کو خاص کیفیت کے ساتھ ملے گا۔ صادق آل محمد کے لیے کہ اذا حل ہلال عاشورا، جب عاشورا کا چاند آسمان پر نمودار ہو جاتا تھا تو اشتد حسنہ وعظم بکاؤہ علی مصاب جدہ الحسین، تو امام کا حزن شدید ہو جاتا تھا، گریہ بہت بڑھ جاتا تھا علی مصاب جدہ الحسین، جیسے ہی امام دیکھتے تھے عاشور کے چاند کو۔ بلکہ یہاں روایت ہے کہ امام اس کیفیت میں گریہ فرماتے تھے کہ اہل قریہ اور اہل محلہ وہ آ کر خاص امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے تھے ان کے جد حسین کی شہادت کی۔ گویا آج آپ جو فرش ادا پر موجود ہیں شب یکم محرم الحرام، آپ اپنے زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور امام اس کیفیت میں گریہ فرماتے تھے کہ لوگ باقاعدہ خاص آ کر صادق آل محمد کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مدینہ والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھا کرتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے گریے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی کہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ لہذا اس چاند کی خاص کیفیت ہے، اور ان روایات کو بیان کر کے میں ایک نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کے حوالے سے کیا اہتمام ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اور شاید ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک نہ ہو گئے ہوں، تو ہمیں تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں نے چھٹے امام کی پیش کی آپ کی خدمت میں، خود امام بادشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بابا کے لیے، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا، محرم کا مہینہ داخل ہوتا، لا یرا ابی ضاحکا، کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ شاید ہماری ایک عام انسانی کیفیت میں اور استطاعت سے باہر ہے۔ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ ہماری کیفیت مجلس میں تو ایک غم کی رہتی ہے، لیکن جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ بشریت کے تقاضے کے تحت اپنی پرانی کیفیت پہ پلٹ آتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ باقی رکھنا بڑا مشکل کام بھی ہے، لیکن بہرحال جو عصمت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ لا یرا ابی ضاحکا، محرم میں کوئی امام کو ہنستا ہوا دیکھتا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ پھر امام نے فرمایا جیسے جیسے محرم کا ایک ایک دن گزرتا جاتا تھا ان کا غم اور گریہ اتنا بڑھتا جاتا تھا کہ عاشور کے دن امام بات نہیں کر پاتے تھے کسی سے، اس لیے کہ آواز گلوگیر ہوتی تھی گریہ کی وجہ سے۔ یہ جو ساری کیفیتیں، فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ پرسیدم ز ماہ چرا قامتت خمس آہی کشید وگت ماہ محرم است، میں نے چاند سے پوچھا کہ تیری کمر کیوں خم ہے آج، تو اس نے کہا اس لیے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند افق آسمان پر ہے۔ اور جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے زائرین مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں اور کتنے بار بار جانے والے نظر آ رہے ہیں، تو اس نے دخول پڑھتے ہیں۔ آپ اللہ سے اجازت لیتے ہیں، پنجتن سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے ملائکہ جو اس مقام پر مقیم ہے اللہ کے اذن سے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس حرم میں داخل ہو جاؤں؟ اب جب آپ اذن دخول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اس کی سائن ہے کہ اجازت مل گئی؟ مفاتیح کھول کے دیکھیے گا، سمجھو یہ اذن مل گیا۔ محرم کا
چاند دیکھ کر پہلی شب میں جب دل ٹوٹے اور آنکھوں سے آنسو بہیں تو سمجھو حسین کی طرف سے اجازت مل گئی. آؤ محرم میں میرا غم منانے کے لیے آؤ. کیا کہنے معمولاً علیہ السلام کے مصائب یہ سب پڑھتے ہیں، لیکن وہ آخر میں پڑھوں گا ایک حصہ اس کا. آج روانگی کے مصائب ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں حسین کی طرف سے اجازت مل گئی. آؤ محرم میں میرا غم منانے کے لیے آؤ. کیا کہنے معمولاً حسین علیہ السلام کے مصائب یہ سب پڑھتے ہیں، لیکن وہ آخر میں پڑھوں گا ایک حصہ اس کا. آج روانگی کے مصائب ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ پہلی مرتبہ خود میں زندگی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ میں نے تو میں چاہتا ہوں زیارت ناہیہ سے کچھ جملے پڑھ دوں. جس کو جتنی توفیق نصیب ہو جائے وہ بآواز سے بلند پڑھ دوں. جس کو جتنی توفیق نصیب ہو جائے وہ بآواز سے بلند روتا رہے. امام زمانہ فرماتے ہیں سلام اس حسین پر جو خاک اور آپ کے کچھ چاہنے والے یہاں فرش عزا پر موجود ہیں. اے مولا اگر ہمارا پرسہ اس قابل ہے تو تشریف لائیے گا مولا مجلس میں. آج محرم کی پہلی شب ہو گئی، ہم نے فرش عزا بچھا لیا فاطمہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے. جزاک اللہ. سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا. سلام ان گریبانوں پر جو خون میں آلودہ تھے. اگلا جملہ سن کر یا حسین کہنا تمہیں خدائے حسین کا واسطہ ہے رونا. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا. اللہ اکبر. ظالم حسین کا لباس لوٹ کر چلے. سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا. کیا کیا مصائب امام حسین کے. کوئی انگلی کاٹ کر چلا گیا، کوئی ہاتھ کاٹ کر چلا گیا. امام حسین توفیق رہی تو پڑھیں گے نام امام حسین پر. سلام ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کر دیا گیا. السلام علی علی الکبیر، سلام علی اصغر پر. السلام علی علی الصغیر، سلام و شیرخوار علی اصغر پر. سلام ان جسموں پر جنہیں قتل کے بعد چھوڑ دیا گیا بیابان میں. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں حسین کو بھی ایک غسل دیا گیا. جانتے ہو کون سے؟ السلام علی المغسل بدم الجراح، سلام اس کو جیسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. ایک ایک جملہ کلیجہ چیر دیتا ہے عزیزو. یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام. اے امام زمانہ آپ کے جد کے مسائب پڑھ رہا ہوں. مولا یہ منتظر تشریف فرما ہے اپنی جھولیاں پھیلا کر. مولا کوئی نظر کرم. سلام ہو اس پر جسے ہر طرف سے نیزے مارے جا رہے تھے. سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. سلام اس ریش مقدس پر جو خون سے تر تھی. سلام ان رخساروں پر جو خاک آلود تھے. سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی. بس عزیزوں گریہ کر لیا نا امام حسین پر.
بس زیارت ناہیہ کی جو شہادت کا حصہ ہے وہ پڑھوں گا انشاءاللہ، جب توفیق رہی عاشور کے دن پڑھوں گا. لیکن ابھی اتنا کہ حسین جن کے دانت بھی زخمی ہیں، جن کے لب بھی زخمی ہیں، آگے زیارت ناہیہ میں ہے کہ سلام حسین آپ پر، جب آپ کا وقت شہادت آیا تو آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین چاہتے تھے میرے بعد سکینہ یتیم ہو جائیں گے، سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے بی بی سکینہ، مجھے نہیں معلوم باپ کے ساتھ آ کر تماچے کھانا زیادہ سخت تھا یا آپ کی ایک بہن صغرا مدینہ میں رہ گئی وہ زیادہ سخت تھا. حسین کی ایک بیٹی ساتھ آئی ہے، ایک بیٹی مدینہ میں رہ گئی ہے. جب حسین چلنے لگے ہیں، عزیز و نام حسین پر آپ نے گریہ کیا ہے. یہ کچھ متاخرین نے فارسی کتابوں میں یا بعض عربی کتابوں میں، کچھ مرثیوں میں جو کچھ کلام ملا ہے میں اس سے پڑھ رہا ہوں. جب حسین نے ہر ایک کو ساتھ لیا نا، کل میں نے سنائے تھے آپ کو کچھ بند، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزن کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار، حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ. بس یہی وجہ تھی جب بی بی زینب نے سفارش کی نا بی بی فاطمہ تو صغرا کی کہ بھئیہ جب سب جا رہے ہیں تو صغرا کو بھی لے کر چلیں. اس وقت حسین نے کہا تھا، بظاہر کتاب نزہۃ الحسین سے شاید یہ روایت ہے، اس میں امام حسین نے کہا کہ اے بہن آپ جانتی ہیں کہ کربلا کے بعد سر کھلے بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے. اللہ نے جو مجھے اولادیں عطا کی ہیں ان میں کوئی میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، کوئی میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے، لیکن میری یہ بیٹی صغرا میری ماں فاطمہ الزہرا. آئے حسین، میری یہ بیٹی میری ماں فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہے. حسین سب برداشت کر لے گا لیکن شبیہ ہے فاطمہ زہرا. کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے، یزید کے دربار میں جائے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ نے اپنی بیٹی جو شبیہ تھی دربار میں جانا پسند نہ کیا، جب خود آپ کی ماں دربار میں گئی تھی. جزاک اللہ. حق یہی ہے کہ حسین پر ایسے گریہ کیا جائے. ایک جملہ مجھے اور کہنے دو، صغرا کا خط پڑھنا ہے بس مجھے ایک جملے میں. امام چلے گئے 28 رجب کو چلے مدینہ سے، 3 شعبان پہنچے مکہ. شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ مکہ میں رہے. ذی الحج کی 8 تاریخ کو حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، حسین نے مکہ چھوڑا. اب صغرا ہیں جو منتظر ہیں، محرم کا چاند طلوع ہوا، صغرا کا دل بے چین ہے. آتی ہیں نانی ام سلمہ کے پاس، بار بار آ کر کہتی ہیں کہ اے نانی میرے بابا کی طرف خیر ہو، کاش میرے بابا کی طرف خیر ہو. حسین نے ایک شیشی دی تھی کربلا کی خاک کی جناب ام سلمہ کے پاس، فرمایا تھا کہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب یہ خاک خون میں بدل جائے. تو صغرا بار بار آ کر دیکھا کرتی تھی. ایک دن آ کر کہا کہ نانی جان میں چاہتی ہوں اپنے بابا کو خط لکھوں. بیٹی آپ کا خط پہنچائے گا کون؟ کہا نانی جان میں اس راستے پر جہاں سے راستے جدا ہوتے ہیں آ کے بیٹھ جاؤں گی، اور جو عراق جانے والا مسافر ہوگا اس سے کہوں گی کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا خط میرے بابا تک پہنچا دو. بس اس خط کا متن جو بعض متاخر کتابوں میں آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ من العلیلہ، بابا آپ کی بیمار بیٹی کی طرف سے. بابا آپ کے نام، ثم السلام التام، بابا آپ پر میرا مکمل بار بار سلام ہو.
فاطمہ زہرا کا. ثم الف الف سلام علی امی العباس، اس کے بعد ہزاروں ہزار سلام ہو میرے چچا عباس پر. ثم الف الف سلام علی امتی زینب الکبریٰ، پھر اس کے بعد ہزاروں ہزار سلام. آخری جملے پر آ گیا میں، ایک جملہ مجھے کہنا ایک ننھے سے بچے کے لیے کہنا ہے. اس کے بعد کہا بابا قبلوہ نیابتاً عنی، بابا جو میرا چھوٹا بھائی ہے اسے میری نیابت میں اس کا بوسہ دینا. بابا مرثیوں میں لکھا ہے صغرا نے قاصد سے کہا تھا جب میرے بابا کے پاس جانا، ایک طرف میرا چچا کھڑا ہوگا، ایک طرف میرا بھیا اکبر کھڑا ہوگا. قاصد پہنچا، عاشور کا دن تھا، عباس شانے کٹا کر سو گیا تھا، اکبر کلیجے میں برچھی کھا کر سو گیا تھا. حسین نے خط لیا، کہا صغرا، کہا بوسے دو اصغر کو، اصغر کا گلا چھیٹ گیا. صغرا شب یکم محرم الحرام میں سب مل کر چلے آقا عبداللہ الحسین کی خدمت میں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین یا حسین ہے لکھ کے لوحہ یہ تکلم میں دعا مانگی ہے، ہر ازادہ